الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ آیات میں جب بندے نے غائبانہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کا اظہار و اقرار کیا، تو اس کے بعد براہ راست اپنے رب کو خطاب کیا، اپنے رب سے خطاب کیا۔ خطاب میں کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایاک کا جو لفظ ہے یہ اس کو عربی میں مفعول کہا جاتا ہے، اور نعبد اور نستعین یہ فعل اور فاعل، یعنی کام اور کام کرنے والا، یہ فعل فاعل ہے، اور یہ ضابطہ ہے عربی کا کہ مفعول فعل فاعل کے بعد ہوتا ہے، لیکن یہاں مفعول فعل اور فاعل سے پہلے ایاک خاص تیری ہی، یعنی ہم تجھے پوچھتے ہیں، خاص تجھ ہی کو پوچھتے ہیں۔ تو امام محمد بن ابی بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ انہوں نے مسائل القرآن کے نام سے ایک مختصر کتاب لکھی ہے، مختصر تفسیر کی کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کی جتنی مشکل آیات ہیں یا جن پہ کوئی اعتراض واقع ہوتا ہے اس کا جواب دیا، یا انہوں نے یہ اعتراض ذکر کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے کہ ایاک کو نعبد اور نستعین کے بعد ہونا چاہیے، اور نعبد کو اور نستعین کو پہلا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ فعل فاعل ہے، یعنی کام اور کام کرنے والا، اور یہ مفعول ہے جس پہ فاعل کا کام پڑتا ہے، تو اس کو بعد میں واقع ہونا چاہیے تھا، فعل فاعل کو پہلے۔ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب کسی لفظ کو گرامر کے اعتبار سے بعد میں ذکر ہونا چاہیے اور اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، تو یہ مفعول کو فاعل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، پن کر دیتا ہے، فعل کو مفعول کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جب مفعول کا ذکر پہلے ہو، حالانکہ مفعول بعد میں ذکر ہوتے ہیں عربی میں، تو یہ فعل کو مفعول میں پن کر دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ یہاں پہ عبادت کو اور ما فوق الاسباب مدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پن کر دیا کہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی ذات پہ پن ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں، اور اس طرح مدد بھی، خاص کر ما فوق الاسباب مدد، یہ اللہ کی ذات پہ پن ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ما فوق الاسباب۔ اس لیے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر، یہ اختصاص کا فائدہ دیتا ہے کہ جس چیز کو بعد میں ذکر ہونا چاہیے تھا وہ پہلے اس کو ذکر کیا جائے تو یہ اختصاص کا فائدہ دیتا ہے۔
کہ اس میں جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ چیز فلانی چیز کے ساتھ خاص ہے، لہذا یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت اور مدد اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کی ذات میں بن ہے، نہ کوئی عبادت کا لائق ہے اور نہ کوئی مدد کر سکتا ہے ماں باپ اللہ۔ پھر ایک اور اشکال ہے کہ یہاں نعبد کو بعد میں ذکر ہونا چاہیے تھا اور نستعین کو پہلے ذکر ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے تو انسان عبادت کر سکتا ہے، تو پہلے مدد کا سوال کرنا چاہیے تھا، مدد کا سوال کرنا چاہیے تھا، اور بعد میں پھر عبادت کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وما توفیقی الا باللہ، کہ انبیاء نے اس کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، انبیاء نے اس کا اقرار کیا ہے اور اس بات کا اظہار کیا ہے، تو پہلے اس جملے میں مدد کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی اور پھر عبادت کا اظہار و اقرار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، پہلے عبادت کا ذکر ہے اور بعد میں مدد کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب انہی امام راضی رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ عبادت کی ایک قسم توحید فی العبادت ہے، توحید فی العبادت، توحید فی العبادت کیا مطلب کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کریں گے تو اس سے عقیدہ بگڑے گا اللہ کے نزدیک، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اور اگر عقیدہ بگڑ جائے، عقیدہ خراب ہو تو ایمان بگڑ جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور ایمان کے بغیر جیسے کوئی عمل مقبول نہیں، کوئی بھی کام نیک عمل ہو مقبول نہیں ہے، جیسے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قرآن میں صراحت سے اس کا ذکر ہے کہ جو کوئی انسان کوئی نیک عمل کرے بشرطے کہ مومن ہو، ایمان کے بغیر کوئی عمل کوئی مقبول نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دے سکتا ہے، نیک نامی کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، دولت بڑھنے کی صورت میں، کوئی منصب دلانے کی صورت میں، لیکن آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، آخرت میں اجر کوئی نیک عمل قبول ہو اس کو اجر ملے، صلہ ملے، جنت اور حور و غلمان کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، باغار کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، اللہ کی دیدار کی صورت میں، اس کے لیے ایمان شرط ہے، اور اگر عقیدہ بگڑا ہوا ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، دوسرے الفاظ میں عبادت میں شرک کیا جائے تو ظاہر ہے اس سے جو ہے نا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ صحیح عقیدہ تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ عبادت کا لائق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے۔ سارے انبیاء نے اپنی اپنی امت کو یہی کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور غیر جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو، جس کا ایمان نہ ہو، جس کا ایمان نہ ہو، تو جہاں اس کے عمل پہ اجر نہیں دیا جاتا، وہ اللہ کے نزدیک قبول و مقبول نہیں ہوتا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے بھی محروم ہو جاتا ہے ایسا انسان، اللہ کی مدد سے بھی ایسا انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے ایاک نعبد کا ذکر پہلے کیا اور ایاک نستعین کا ذکر بعد میں کیا، کہ بھئی عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ کی مدد ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہوگا، عبادت ایک اللہ کے لیے ہوگی تو عبادت قبول ہوگی، اور جب عبادت قبول ہوگی تو پھر اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ ایسے نقطے قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی جو ترتیب ہے ان میں بڑا ربط ہے، بڑی باریکیاں ہیں۔ میں ایسے جملوں کو آگے پیچھے نہیں ذکر کیا بلکہ ان کا کوئی نقطہ ہے خاص، یہاں پہ نقطہ یہی ہے کہ اقرار کیا ایاک نعبد، عبادت خاص تیری ہی کریں گے،
عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ما فوق الاسباب مدد بھی تجھ سے مانگیں گے۔ لیکن اسباب کے تحت مدد، اسباب کے تحت کا کیا مطلب ہے کہ جو مدد انسان کر سکتے ہیں ان کی رینج میں، وہ مدد کو انسانوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ مانگ لیتے ہیں کسی سے، یا کسی جنس کی ضرورت ہے وہ مانگ لیتے ہیں کہ بھائی مجھے گندم چاہیے، مکئی چاہیے، کپڑا چاہیے، وہ مانگ لیتے ہیں۔ لیکن اولاد دینا، بیماری دور کرنا، یہ ایسی چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ جس کو معروف کرے اولاد سے، وہ ڈاکٹروں کے چکر لگا کے تھک جاتے ہیں، لیکن اولاد پھر بھی ملتی نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، تب تو کہتے ہیں ڈاکٹر کہ میاں میں جراثیم نہیں ہے یا بیوی میں جراثیم نہیں ہے، کبھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ٹھاک ہو، پھر سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اولاد کیوں نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کا جواب دیا کہ وہ جسے چاہتا ہے تو نرین اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو مؤنث اولاد دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو ملی جلی اولاد دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ جسے چاہتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اقرار کرایا، اور بندہ اللہ کو خطاب کر کے اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ عبادت تیری ہی کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اس طرح مدد تیری ذات سے ہی مانگیں گے، تیرے سوا کوئی ما فوق الاسباب مدد نہیں کرتا۔ شاہ ولی اللہ بخاری رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے 4 درجے ہیں، 4۔ پہلے 2 درجوں میں تو سارے متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں اکیلے مانتے، کسی کو شریک نہیں مانتے۔ لیکن بعد کے جو 2 درجے ہیں اس میں لوگ آ کے اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں اور اس طرح شرک کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ پہلے 2 درجے جس میں سارے متفق ہیں، یہاں تک کہ ہندو، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سارے متفق ہیں کہ اس میں اللہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ کس میں؟ واجب الوجود ہونے میں، کہ اس کا وجود ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ازلی اور ابدی ہے، اور اس کا وجود جو ہے نا ازل سے ابد تک اس کا وجود ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں۔ ازل سے ابد تک خود بخود ہے، خود بخود، کسی نے ان کو وجود نہیں دیا۔ اور اس کے سوا جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ انبیاء، ان کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اس میں سارے متفق ہیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے میں سارے متفق ہیں۔ عیسائی سے پوچھتے ہوئے کہ خالق اللہ، یہودی بھی خالق اللہ، سکھ بھی خالق اللہ، ہندو بھی خالق اللہ۔ دہریوں کی ایک چھوٹی سی جماعت جو نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے سوا سارے کے سارے انسان پھر متفق ہے کہ خالق اللہ۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ خالق کون ہے، زمینوں کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا کون ہے، یہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں متفق ہے۔ لیکن اللہ کی وحدانیت کا تیسرا درجہ، اس میں لوگ آ کے اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تدبیر، ساری کی ساری ضروریات کا انتظام پورا کرنے والا کون ہے، ساری حاجات کا انتظام کرنے والا کون ہے۔ یہاں لوگ آ کے، بہت سارے لوگ آ کے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا 3 خدا مان کے ان کو شریک کیا،
یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کے اور اس کے ہاتھ میں بھی اختیارات مان کے جو ہے نا اس میں اس کو شریک کیا۔ بہت سارے لوگ اس دور میں یہاں تک کہ بعض مسلمان جو قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی بگڑی بناتے ہیں، یا بعض ضروریات جو کیا کرتے ہیں یہ بھی پوری کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں صراحت سے کہہ دیا یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے عرض زمین تک سارے کے سارے کام کا انتظام، تدبیر کہتے ہیں انتظام کو۔ تدبیر کون کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کرتا ہے۔ یدبر الامر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ کہاں سے؟ من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمین تک، وہی سارے کے سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ حاجات وہی پوری کرتا ہے، ضروریات وہی پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چھوٹی چیز عبادت ہے، عبادت میں بھی لوگ اوروں کو شریک کرتے ہیں، حالانکہ عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سجدہ تعظیمی تو سابقہ شریعتوں میں تعظیمی احترامی وہ جائز رہا ہے، لیکن عبادت کا سجدہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہماری شریعت تک کسی شریعت میں عبادت کا سجدہ یہ جائز نہیں رہا ہے، وہ شرک رہا ہے، کفر رہا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس میں آ کے کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی بورڈ کے طرف کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی ستاروں میں کرشمہ مان رہا ہے، کوئی سورج میں مان رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی گوبر کو پوج رہا ہے۔ یہاں پہ لوگ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہے۔ حالانکہ الوہیت کی 4 شرطیں الوہیت، الہ معبود برحق عبادت کا لائق وہ بن سکتا ہے جس میں 4 شرطیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہو، اس کا وجود ذاتی ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو، وجود ذاتی ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو۔ اللہ کے سوا جتنی بھی ہستیاں ہیں سب کا وجود عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اور دوسری شرط یہ کہ وہ خالق ہو، مخلوق نہ ہو، خالق ہو مخلوق نہ ہو۔ یہ شرط بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے وہ قادر مطلق ہو، قادر مطلق۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، جو کچھ کرنا چاہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ قادر مطلق کا یہی مطلب ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ علیم کل ہو، سب کچھ جانتا ہو، یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو۔ علیم کل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، علیم کل اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہاں تک کہ انبیاء بھی علیم کل نہیں ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہو۔ ورنہ بہت سارے واقعات ہیں اس میں دلیل ہے، بہت سارے واقعات۔ خود اپنے امام الانبیاء کو دیکھے جن کا مقام اللہ کے بعد ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے، مقام ہے، درجہ ہے، وہ امام الانبیاء۔ منافقین نے پروگرام بنایا، مسجد بنایا جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، اور در حقیقت وہ مسجد نہیں تھی، اور آپ سے وہ تو ایک گھات گاہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش گاہ تھی، سازش گاہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کے بہانے بولے جانے لگے، افتتاح کے بہانے۔ لیکن پروگرام کیا بنایا تھا؟ ان کو دیوار کے نیچے بٹھا دیں گے، اوپر سے پتھر مار دیں گے، کام تمام کر دیں گے۔ آپ گئے بھی اور آپ نے دیوار سے ٹیک لگائی بھی، اتنے میں جبرائیل امین پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ دراصل انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے آ گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ زہر ملایا گیا. بعض مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا معجزہ سب کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ میں لقمہ ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، وہ گوشت بول پڑا کہ مجھ میں زہر ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتانا چاہا، آپ کو خبردار نہیں کرنا چاہا، تو بعد ایسے بھی مواقع آئے کہ آپ نے گوشت کھا لیا، اور پھر اسی تکلیف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں، رسول اللہ نے غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا، اس میں غزوہ احد میں کافروں نے گڑھا بنایا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچرا ڈالا، مٹی ڈالی. رسول اللہ وہاں پہنچے تو بیچ میں گرے اور پھر انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. اس نے یوں پتھر پھینکا، وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں لگا جیسے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اور اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اقرار کرایا کہ لو كنت اعلم الغیب لاکثرت من الخیر. پوری آیت اب ذہن میں نہیں ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بلائی اکٹھی کر لیتا، بلائی جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی. تو اس لیے علی بالکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شکار. یہ 4 شرطیں ہیں معبود پر حق ہونے کی: ذات، وجود ذاتی ہو، وہ خالق ہو، مخلوق نہ ہو، اور پھر وہ مختار کل ہو، اور وہ عالم کل ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، اللہ کی سوا کسی میں نہیں پائی جاتی. اس لیے معبود پر حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار کرایا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ پہلی میری حمد بیان کرو، میری ثنا بیان کرو، میری بزرگی بیان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وفاداری کا اقرار بھی کرایا، وفاداری کا، کہ اللہ تیرے رہیں گے، تیرے سوا کسی اور کے نہیں رہیں گے، تیرے سوا کسی اور کے نہیں بنیں گے. اور اللہ کا بھی کب رہتا ہے؟ جب خاص اسی کی عبادت کرے. عبادت میں اس کا کسی کو شریک نہ بنائے. مدد مانگے تو اسی سے مانگے، ما فوق الاسباب. مدد کرنے والا اسی کو سمجھے. یہ اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کرایا. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. لیکن تمہاری سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے. تم تو جو ہے نا کھانے پینے کو بنیادی سب سے مقدم ضرورت سمجھتے ہو. دنیا میں رہتے ہو نا، دنیا میں تمہاری سب سے مقدم اور پہلی ضرورت، یہاں تک کہ کھانے پینے سے بھی، جس کے بغیر دنیا میں تم زندہ نہیں رہ سکتے. نہ کھاؤ تو کمر سیدھی نہیں کر سکتے، میری عبادت نہیں کر سکتے. اس سے بھی پہلی اور مقدم اور بنیادی ضرورت، اس سے بھی زیادہ ضروری چیز تمہارے لیے اور ضرورت تمہاری کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم، صراط سیدھا راستہ. ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے. وہ سیدھا راستہ ہوگا تو یہ دنیا خود قدموں میں آئے گی، دنیا خود قدموں میں آئے گی. دل سکون سے مالا مال ہوگا، دل اطمینان سے مالا مال ہوگا، اطمینان سے بھرا ہوا ہوگا، اور بڑے خوش اور مگن ہوگے. کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اور خوف خدا کی وجہ سے. خوف کس چیز کا؟ اللہ کی ذات کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اس سے ڈرا جائے.
وہ کوئی نعوذ باللہ درندہ تو نہیں ہے، اس کی ناراضگی کا خوف، وہ محسن ذات، عظیم ذات، مہربان ذات ناراض نہ ہو جائے، ناراضگی کا خوف۔ فرمایا اس کی ناراضگی کے خوف سے، اس کی مخالفت سے بچو گے۔ تقویٰ بڑا جامع معنی لفظ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ، ناراضگی کے ڈر سے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی مخالفت سے بچے، یہی تقویٰ ہے، یہی اس کے مخالفت سے، اس کے رسول اللہ کی مخالفت سے بچے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے بچے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ ساری کی ساری مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دے گا اس کے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو روزی دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رابعہ بصری ایک عورت ذات ہے، دیکھیں عورت اکثر ناقصات عقل ہے، عقل کی ناقص، اور ظاہر ہے وہ مشہور یہی ہے ان کے بارے میں، گندم کے آٹے کی فساد ہے، ساری زندگی کھلاؤ ایک دن نہ ہو تو یہ کہیں کہ میں نے گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہی عورت اس پہ جب محنت کی جائے، محنت کی جائے تو یہ بھی بڑی فراست والی ہوتی ہے، بڑی فراست والی، اور ایسی فراست والی ہوتی ہے کہ آدمیوں سے بھی، مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ مہمان آئے گھر میں 10 روٹیوں کی ضرورت ہے، 10 روٹیوں کی، گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، تو اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے، کامل یقین ہے، اور ظاہر ہے ساری رات جاگ کے گزارتی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتی تھی، اور 40 سال تک یہ معمول تھا، 40 سال تک، تو کہتی تھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹھی ہوں، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اللہ کے سوا سب چیزیں بھلا دی میں نے، یہاں تک کہ حسن بصری تابعی، ایسے قابل احترام آدمی، 500 صحابہ کے شاگرد، حجاج بن یوسف جیسا ظالم بھی قدر احترام کرنے والا، ان کے نکاح کا پیغام ٹکرانے والی ہے۔ مہمان آئے 10 روٹیوں کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگا کھانا، دستک ہوئی، خادم کو بھیجا، دیکھو کھانا آیا، میں کہا کھانا تو آیا، 2 روٹی ہے، میں کہا ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، اس کو لے جاؤ۔ میں نے اس طرح جو ہے نا یہاں تک کہ 5 روٹی آئی، ہماری نہیں ہے، میں کہا مہمان ہے، 5 بھی اگر مل جائے نہ ہونے سے بہتر ہے، میں کہا نہیں ہے، چھوڑو اللہ انتظام کرے گا۔ یہاں تک کہ مختصر کر رہا ہوں، آخر دستک ہوئی دروازے پہ، تو انہوں نے جب خادم کو بھیجا کہ جب کون ہے، تو انہوں نے کہا جی کھانا آیا ہے، پوچھو کتنی روٹیاں، انہوں نے کہا جی 10 روٹی ہے، کہ لے آؤ، 10 روٹی ہے، ساتھ گوشت ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اس ذات پہ یقین ہے، ہمیں اس ذات پہ یقین ہے۔ بات یہی ہے جب انسان اللہ کا بنتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ یقین بنا دیتا ہے۔ دین راستہ ایسا ہے، دین راستہ ایسا ہے، کامل ایمان چیز ایسی ہے، یقین بن جاتا ہے، اور ذات ہے۔ اور پھر جب یہ مری اور خواب میں کسی کو آئی، یہ قبر میں سوالوں کا جواب کا کیا بنا، کہنے لگی فرشتوں نے جب سوال کیا مر رب کو، کہ تیرا رب کون ہے، میں نے کہا جا جس رب کو میں دنیا جیسی تاریک جہالت کی جگہ میں، تاریکیوں کی جگہ میں 40 سال تک میں نہ بلا سکی، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہاں کیسے بلاؤں گی؟ میرا رب وہ ہے جو میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، جو ادھر رب کو نہ بلائے وہاں بھی نہیں بھولے گا۔ ہاں ادھر جو بھول جائے، اگر جو عربی جانتا ہو، اگر جو عرب کا رہنے والا ہو، عرب ممالک کا عربی النسل ہو، لیکن اللہ کو یہاں بلا دے نہ پہچانے، قبر میں بھی نہیں پہچانے گا، وہاں بھی جب فرشتہ کہے گا مر ربک، وہ پھر کہے گا ہاں اب ہاں الا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں اقرار کرایا کہ بندے کہہ رہے خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر جو سب سے مقدم پہلی ضرورت ہے اللہ نے وہ بتائی، اس کا ذکر تو بعد میں ہوگا۔ یہ جو عبادت کی والی بات ہے یہ بھی اب مکمل نہیں ہوئی،
اس کے بارے میں باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.